أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 25 سفر المظفر کو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانۂ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا اس سے مبارک تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانۂ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ بہت ہی زبردست عاشق رسول تھے اور آپ کا انداز زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آپ کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہلا دیتے ہوئے ختم نبوت پہ پہلا دیتے ہوئے گزری۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر شعبے میں ہر معاملات میں ہر قسم کے علم میں بڑی مہارت حاصل رکھتے تھے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ آپ نے 30 دنوں میں نہیں بلکہ 30 گھنٹے کے اندر قرآن پاک حفظ کیا۔ 30 گھنٹے میں قرآن پاک کو حفظ کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ شاربہ کے تھے جبکہ آپ کی
صلو علی النبی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر میں تھے، آپ نے قرآن پاک نازل کر دیا تھا، اور اسی طرح آپ 6 سال کی عمر میں تھے تو 6 سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلی تقریر کی، سب سے پہلا بیان کیا، سب سے پہلا خطاب کیا، جس کا عنوان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی سیرت محترمہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں، اور پھر آپ نے 13 سال کی عمر میں پورے کے پورے جتنے بھی علوم تھے حاصل کر لیے، اور 13 سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلا فتویٰ جاری کر دیا۔ 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا قوت حافظہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے والد آپ نے فرمایا کہ جو ہے یہ اس چیز کا جواب دینا ہے، فتویٰ تحریر کرو۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوے کو تحریر کیا، اور تحریر کرنے کے بعد جب والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا تو والد صاحب نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اس کو ایسا فتویٰ نہیں لکھنا چاہیے تھا، ایسا فتویٰ نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ یعنی اتنا کمال تھا فتویٰ جو آپ نے تحریر فرمایا، اتنا کمال تھا کہ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ ایسا فتویٰ تحریر نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ اس وقت اس دور کے اندر ایسا فتویٰ کوئی بھی تحریر نہیں کر سکتا۔ تو اس بیس پر، اس بنا پر آپ نے پھر ان کو اپنی مسلط عطا فرما دی، اور فرمایا کہ آپ احمد رضا فتوے دیا کرے گا۔ 13 سال کی عمر سے ہی آپ نے فتوے دینا شروع کر دیے۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کمال، آپ کا جو علم تھا، آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ آپ کو 150 علوم پر دسترس حاصل تھی۔ 150 علوم پر 50 70 100 125 150 علوم پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ عبور جسے کہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کو اگر عربی آتی ہے تو تھوڑی بہت ہی آتی ہوگی، کسی کو انگلش آتی ہے تو تھوڑی بہت ہی آتی ہوگی، اگر کسی کو فارسی آتی ہے تو تھوڑی بہت ہی آتی ہوگی، اگر کسی کو ریاضی آتی ہے تو تھوڑی سی آتی ہوگی، سائنس آتی ہے تو تھوڑی سی آتی ہوگی، آرٹس آتی ہے تو تھوڑی۔ اس میں مکمل عبور حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو تب بھی اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے کہ میں کسی نہ کسی زاویے میں پھنس نہ جاؤں، اور اگر پھنس گیا تو کس کا سہارا دوں گا؟ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی زاویے میں کوئی پھنس ہی جاتا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حافظہ عطا فرمایا تھا، 2 4 5 7 علوم نہیں، 150 علوم، 150 قسم کے علم آپ کو حاصل تھے، اور پورا اس میں عبور حاصل تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جس حوالے سے بھی کوئی سوال کرتا، جس حوالے سے بھی کوئی فتویٰ لینا چاہتا، جس حوالے سے بھی کلام کرتا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسا ہی اس کو جواب ارشاد فرما دیتے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کو قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جب لوگوں نے کہا کہ حافظ احمد رضا، تو اعلیٰ حضرت کو بڑی شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ میں حافظ نہیں ہوں، مگر لوگ پھر بھی مجھے حافظ کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک حفظ کیسے کیا؟ مغرب کا عشاء کا وقت ہوگا، مغرب سے عشاء تک آپ ایک بارہ حفظ کر لیا کرتے تھے، ایک بارہ مغرب کا عشاء تک حفظ کر لیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں لکھا ہے کہ تراویحوں کا
البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کے اگر فتاوی جات کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے جو مین آپ کی کتاب ہے فتاوی رضویہ ہے، فتاوی رضویہ جس کی 30 جلدیں ہیں، 30 جلدیں تقریباً 1000 کتاب آپ نے لکھی تحریر فرمائی، اور فتاوی رضویہ جس کی 30 جلدیں ہیں، اور 30 جلدیں یہ دیکھیں چند صفحات کی ایک جلد ہے، 30 جلدوں کی تعداد جو صفحات کی ہے وہ 21,300 کچھ ہے، تقریباً 21,000 صفحات پہ آپ کے فتاوی جات جس کو فتاوی رضویہ کہتے ہیں، اور 30 جلدوں پہ یہ منتقل ہے جس کے اندر 206 رسائل موجود ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو بھی کلام کرتے ہیں، جس انداز سے بھی آپ کلام کرتے ہیں، بے بہا کلام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کتاب میں وہ مسئلہ دیکھنا ہو تو اس کتاب میں جب ہم مسئلہ دیکھتے ہیں تو چند ایک باتیں ملتی ہیں اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے جڑی ہوئی۔ مثال کے طور پر وضو کن پانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیسے پانی کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے، بہار شریعت میں دیکھ لیجئے، فتاوی عالمگیری کے اندر دیکھ لیجئے، مزید کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو چند مثالیں دی جائیں گی کہ چند مثالیں دی جاتی ہیں کہ اس چیز سے یعنی ان پانیوں سے وضو کیا جا سکتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کتنے پانیوں کی مثالیں دی جن سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ 150 پانیوں کی مثالیں دی ہیں، 150 پانیوں کی مثالیں دی ہیں کہ اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے، ایسے پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے، ایسے پانی سے بھی وضو ہو، اور اتنا بلیغ اور اتنا وسیع کلام۔ اس کے آگے ہی آپ نے لکھا کہ یہ وہ پانی ہے جن سے وضو نہیں ہو سکتا، ان کی بھی تعداد 150 میں گئی ہے۔ اتنا بڑا حافظہ اور ایسے کلام کرنا اور ایسی جو ہے وہ فتاوی جات تیار کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہم سے تو پڑھا نہیں جاتا، حقیقت میں ہم 150 پانیوں کو پڑھ نہیں سکتے جن سے وضو ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا ہم کو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہم کہا اچھا یار کی ضرورت ہے، مگر ضرورت پڑتی رہتی ہے، وقت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی ضرورت پڑتی ہے، مسئلہ تبدیل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کلام فرمایا کہ جب سجدہ تعظیمی کی بات آئی تو کسی نے کہا سجدہ تعظیمی مشائخ کو کر سکتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ تعظیمی کے حوالے سے جو کلام کیا ہے، آپ نے 60 ایسی حدیثیں پیش کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمیوں کو حرام فرمایا کہ سجدہ تعظیم کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ 60 حدیثیں آپ نے پیش کر دی، اور پھر 60 حدیثوں کا حوالہ کتنی کتابوں سے؟ 300 کتابوں سے 60 حدیثوں کا حوالہ دیا۔ پھر اسی طرح حضور افضل رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی افضلیت پر آپ نے جو تحریر فرمائی، جو حدیث مبارکہ ہے، 100 حدیث اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھی، 100 حدیث، اور یہ جتنے بھی علیحدہ ٹاپک ہیں سارے، یہ علیحدہ کتابیں ہیں، علیحدہ رسائل فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی پہ بھی کلام کیا، کسی بات پہ بھی کلام کیا تو فصیح کلام کیا ہے، مفصل کلام کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے وہ مسئلہ پوچھا ہے اس کو مسئلہ بتا دیا بس اتنا ہی کافی ہے، اس کی تفصیل، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی روایات، صحابہ سے جو چیز ثابت ہے، اور پھر کتنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ان کتابوں کا بھی حوالہ دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح مردے سن سکتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ مردے کیسے سن سکتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر 70 حدیثیں تعریف فرما دی، 70 حدیثیں تعریف فرما دی کہ مردے سن
چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ کافر ہو، وہ قبر میں چلا جائے سنتا ہے۔ اسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثوں کو واضح کیا کہ یہ حدیثیں موجود ہیں جس میں حضور نے ارشاد فرمایا ہوتے سنتے ہیں۔ اسی طرح والدین کے حقوق پر جب کلام فرمایا تو 91 حدیثیں آپ نے تحریر فرمائی۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی شفاعت کام نہیں آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں کام نہیں آئیں گے، صرف ہماری عبادت ہی کام آئے گی۔ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے تفصیلی طور پر 40 حدیثیں شفاعت مصطفیٰ پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا، 40 حدیثیں آپ نے تحریر فرمائی۔ پھر اسی طرح داڑھی کی اہمیت پر لوگ ابھی بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ داڑھی کی اہمیت کے اوپر آپ نے قرآن پاک کی 20 آیات مبارکہ تحریر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی کا حکم دیا ہے، اور 56 حدیثیں مبارکہ کہ داڑھی کی اہمیت 56 حدیثیں مبارکہ میں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے 56 جگہوں پر داڑھی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ داڑھی کی یہ فضیلت ہے، داڑھی کے یہ فوائد ہیں، اور داڑھی رکھنا یہ سنت انبیاء ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائی، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فراست پر، آپ کے علم پر قربان جائیے کہ اس وقت اہل سنت و جماعت جس مسلک پر کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، مسلک کے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ہے۔ تو جتنے بھی فتاوی جات اب دیے جاتے ہیں، تحریر کیے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محنت کا صلہ ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے۔ آپ نے بہت سارے فتاوی جات تحریر فرما کے ہمیں عطا فرما دیے، اور اہل سنت و جماعت اس کو لے کر کے اسے عکس کرتے ہیں اور اسی کے اپنا جو ہے وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتاوی جات لکھے ہوئے۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آئی کہ خوبصورت چہرے والوں سے، یعنی علماء سے، خوبصورت چہرے والوں سے مدد طلب کرو، علماء سے مدد طلب کرو، اللہ والوں سے مدد طلب کرو۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا مفلس ہوں، میں کس سے کچھ لوں، میں کچھ لینا چاہتا ہوں، مدد لینا چاہتا ہوں، کس سے لوں؟ حضور نے فرمایا کہ کسی سے نہیں، کسی سے نہیں، ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلاؤ۔ یہ مربت کا تقاضا ہے کہ اس سے عزت خراب ہوتی ہے، ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مجبور ہوں، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اگر مانگنا ہی ہے تو سونے چہرے والوں سے مانگو، حسین چہرے والوں سے مانگو، اللہ والوں سے مانگو، عالموں سے مانگو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس ایک حدیث مبارکہ کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوٹ فرمایا تو کوٹ فرمانے کے بعد اسی حدیث کو 9 صحابہ کرام علیہ رضوان سے روایت کیا کہ 9 صحابیوں سے یہ روایت ہے یہ حدیث، اور 34 کتابوں کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے، 34 کتابوں کے اندر۔ اب یہ
مثال کے طور پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھ لیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کے مسئلے کو دیکھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور مٹی کے درمیان تھے، جب آدم کا پتلا بن رہا تھا میری نبوت اس وقت بھی چمک رہی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب لوگ تحقیقوں میں آ گئے، جب تحقیقوں میں آئے تو وہ یہاں پہ آگے پھنس گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی تھا جبکہ آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، جبکہ آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے مزید آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا ہے، سب سے پہلے۔ اب یہاں پہ لوگ پھنس گئے، وہ کہتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، تو اب نبی اس وقت نبی نہیں تھے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کو نبوت عطا فرمائی، وہ تب سے نبوت کو لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ پھنس گئے، حضور کی حدیثوں کا بھی انکار ہو گیا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیقی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی ہے، ایک پورا رسالہ اس میں جو ہے وہ فتح رضویہ شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو آج اگر کوئی اپنی تحقیق کرے گا تو وہ لڑک جائے گا۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے حق پر ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں سب سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا، تو اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو ہم قرآن کے عین مطابق نعرہ لگاتے ہیں۔ اب کوئی یہاں پہ بھی آ کے اپنی تحقیق میں پھنس گیا، تحقیق کرنا شروع ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں انہوں نے جنگ کی، اور امیر معاویہ جو ہے وہ ناحق تھے، حضرت مولا مشکل کشا حق پہ تھے، تو اس لیے امیر معاویہ نے غلط کیا اور معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بھی بکواس کرتا ہے، جو بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، وہ جہنمی کتوں میں سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے صحابی۔ اپنی تحقیق نہیں چلے گی، اپنی تحقیق جس نے کی وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے پورا ہمیں فقہ کا باب، پورے فتاویات، پورا علم دے دیا ہے۔ اس وقت اس دور میں ہر کوئی اعلیٰ حضرت پہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اگر اعلیٰ حضرت سے ہٹے گا تو وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ، اس کی مزید وجہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ آج کل وہ لوگ جو پیر بنے ہوئے، صرف پیر بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے گدیاں سنبھالی ہوئی ہیں، علم نہیں سیکھا، علم سے جاہل ہے، علم نہیں سیکھا، کتابیں نہیں پڑھی، بس وہ اپنے گدیوں پر پیری مریدی چمکاتے ہوئے جو زبان میں آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جو مرید ہیں وہ بھی پیر پرست ہو چکے تھے، جو پیر نے کیا بس وہی کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنی۔ اب ایک پیر کہتا ہے کہ جو ایمان ابو طالب کے ایمان کو نہیں مانتے وہ مومن نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ اس میں ہمارا کلام نہیں ہے، میں گفتگو کر کے آگے چلوں گا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب پر جس کا ایمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لے کر آئے تھے، اور جو یہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے، تو مومن نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ کافر ہے۔ اچھا، یہ اس کی اپنی تحقیق ہے، لوگوں کی اپنی تحقیق میں بتا رہا ہوں۔ اس پر کشف المحجوب کے اندر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، امام مالک نے، اور اسی طرح
اکابرین گزرے ہیں، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے اہل سنت و جماعت میں، ان سب نے لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے تھے. انہوں نے تحقیق کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لے کے آئے تھے. اب جو پیر یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان ابو طالب کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے، اس کا مطلب دادا صاحب بھی کافر ہو گئے، امام ابو حنیفہ بھی کافر ہو گئے، اور اسی طرح امام مالک بھی کافر ہو گئے، امام حنبل بھی کافر ہو گئے، اور اسی طرح جتنے بھی اقاویل ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ایمان ابو طالب کے قائل نہیں، حدیثیں پیش کی ہیں، اعلیٰ حضرت نے تحقیق کر کے حدیثیں پیش کی ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا وسیع تھا. آپ اس بات سے اندازہ کر لیجیے کہ فوراً ہی آپ کوئی گستاخی دیکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس نے گستاخی کی ہے، اب فوراً ہی اپنا قلم اٹھاتے اور اس کی تحقیق فرماتے، آخر کار اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے، کفر کا فتویٰ لگا دیتے. کسی کو کافر کہنا یا کسی کو ایمان والا کہنا، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو، وہ کفر لوٹ کے اس کی طرف آ جاتا ہے، وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تحقیق ضروری ہے. ایسے ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتوے جاری نہیں کر دیے کہ فلاں کافر کو. اعلیٰ حضرت نے تو یزید کو کافر نہیں لکھا، یزید کا بظاہر آپ نے فرمایا وہ کفر صادق نہیں ہے، آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی، اس کو کافر نہیں لکھا. اس کے علاوہ جب قادیانیوں نے سر اٹھایا، ختم نبوت پہ حملہ کیا، جو مرزے نے بکواس کی، اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے فتویٰ جاری فرما دیا یہ دار اسلام سے خارج ہو گئے، اور جو ان کو ماننے والے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق، کتابوں کو کھول کے تحقیق کر کے اس کے بعد فتویٰ جاری کیا کرتے تھے. آج کل جڑا مرضی پیر ہوتا ہے جو مرضی کہنا شروع کر دیتا ہے، تو مرید کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ساڈے پیر نے کہہ دیتا، ساڈے پیر نے کہہ دیتا. پیر جنت سے چلا گیا تو بھی چلا جائے گا. وہ خدا کا خوف کرو، علم سیکھو. علم میں سب کچھ، علم میں حضور کی حدیثیں ہیں، قرآن ہے، صحابہ کا فرمان ہے، ان کو سیکھو. ان کو جہالت کی طرف نہ جاؤ. وہ پیر جن کو نماز نہیں پڑھنا آتی، وہ پیر جن کو غسل نہیں کرنا آتا، وہ پیر جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے. پیر اٹھے کی کرے گا، یہ تو حضور کی حدیث جو آ گئی. تو اس لیے اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اعلیٰ حضرت سے کوئی نہ ہٹے. میں نے پہلے عرض کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ اس مسلک سے یا دعوت اسلامی سے، اہل سنت و جماعت سے منسلک، اور ہم دیکھ رہے ہیں جس نے بھی اعلیٰ حضرت کا دامن چھوڑا ہے نا، اپنی تحقیقوں میں لگ گیا ہے، وہ لڑک گیا ہے، ستیہ ناش ہو گیا ہوتا. تو اعلیٰ حضرت نے آپ کو سب کچھ دے دیا. اہل سنت و جماعت اس وقت کھڑی ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ کھڑی ہوئی ہے. کوئی سورمردی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی بھی ہے، مگر وہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ کھڑا ہوا ہے. تو اہل سنت و جماعت ہے، سارے اہل سنت و جماعت. تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک اور حدیث مبارکہ، جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، یا جس گھر کے اندر وہ لوگ جس میں غسل فرض ہو، وہ شخص ہو، اس گھر میں حضور نے ارشاد فرمایا رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، یا یعنی جس میں غسل فرض ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس حدیث مبارکہ کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوٹ کیا تو آپ نے 10 صحابہ سے روایت کیا. 10 صحابہ اس کے راوی اس حدیث کے، اور 30 کتابوں سے اس کا حوالہ دیا. اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے
پھر اس کو تلاش کرنا کس کس صحابی سے یہ روایت ہے اور کس کس کتاب کے اندر یہ درج ہے، ان کتابوں کو چیک کرنا، پھر اس کے بعد ساری کتابوں کا ایک ہی جگہ پہ حوالہ دے دینا۔ اب بعض تو جو فاؤنڈیشن والے ہیں، چھاپنے والے فتاوی رضویہ شریف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں بھی حدیث کی کتابیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتاوی شریف کے اندر تحریر فرمایا، پھر ہم نے جب اس کو دیکھا تو پتہ چلا یہ بھی کتاب حدیث کی کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم سے ہمیں علم ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے جو تحریر فرمایا یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے، تو ہمیں بھی پتہ چلا ہاں یار یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے، اس کو بھی ہم نے چھاپنا ہے، اس کو بھی دیکھ چیک کرنا پڑے۔ تو میرے بھی چھوٹے پیارے محترم اسلامی بھائی، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کے اگر علم کی بات کی جائے تو یہ اتنا ورع الورع ہے، اتنا وسیع علم ہے کہ اس علم پر جب دوسرے غیر لوگ کلام کریں کہ یار فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھو، اپنے بندوں کو ہی بد مذہب کریں، فتاوی رضویہ پڑھ کے تو دیکھو کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں کتنے سارے فتاوی جات لکھے ہیں اور کیسی تحریر فرمائی ہے، کتنا اس میں علم ہے۔ ایسے ہی کسی کو جو ہے وہ برا بھلا نہ کہو۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، یہ غیروں کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو ہمیں مشرک کہتے ہیں، تو ہم تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مسلک پہ، آپ کے قدموں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جو فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے 30 جلدوں میں، نہ ہمارے کسی بندے نے ایسا کام کیا ہے اور نہ آنے والی صدیوں کے اندر ایسا وہ کام کرے گا تو جو اعلیٰ حضرت نے کام کر دیا ہے۔ اب ترجمہ قرآن کو دیکھ لیجئے جس کا نام کنز الایمان ہے، ایمان کا خزانہ۔ آپ جتنے بھی قرآن ہیں اس کے ساتھ اس کو کمپیریزن کریں، جب آپ کمپیریزن کریں گے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ لکھا ہے یہ کتنا عشق و محبت اور ادب کے اندر ڈوب کے لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے جو ترجمے کیے ہیں وہ الفاظی ترجمے کیے ہیں، جیسا لفظ لکھا ہے ویسا ترجمہ کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظی ترجمہ نہیں کیا، عشق کے اندر، ادب کے اندر، محبت میں ڈوب کے ترجمہ کیا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پہ سورہ عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا دوسرے لوگوں نے کہ انہوں نے اللہ سے مکر کیا، تو آگے انہوں نے بھی کہا اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا، یعنی اللہ نے بھی فریب کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ فریب کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ فریب کیا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فریبی کہنا یہ کفر ہے۔ لوگوں نے لفظی ترجمہ کیا، ایک انہوں نے نہیں، سب نے یہ ترجمے کیے ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں پر آ کے جب رکے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر لفظی ترجمہ کیا تو کفر ہو جائے گا، اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کیا کیا؟ یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، خفیہ تدبیر فرمائی۔ بے شک اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ سے مکر کیا، اللہ نے ان سے مکر کیا، بے شک اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں کہ اس سے کتنے لوگوں کا ایمان برباد ہوا ہے۔ لکھنے والا تو پہلے دار اسلام سے خارج ہو گیا، اب پھر اس میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک اور میں مثال دیتا ہوں، سورہ والضحیٰ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، دوسروں نے ترجمہ کیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو راہ دی، ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو راہ دی۔ تو نبی بھٹک گیا تو امت کہاں جائے گا؟ تو انہوں نے لکھا کہ محبوب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو راہ دی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اب یہاں پر ترجمہ کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت
بعدی، کہ مزید آپ میری محبت کے اندر مبتلا ہو جائیں. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا کنز الایمان، یہ ایمان کا خزانہ ہے. تو جب بھی پڑھیں ترجمہ کنز الایمان پڑھیں. دوسرے تراجم آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا. بعضوں نے رب کو جو ہے وہ اس میں ظالم لکھا ہوا ہے، اور بعضوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس میں مطلب لکھا ہوا. تو وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، تو کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو وہ تحریری طور پر میں ان کے جو ہے وہ تراجم اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ سامنے رکھ کے کمپیریزن آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے کیسے کفر جو ہے انہوں نے ترجمے کے اندر کیے ہوئے. تو جب بھی ترجمہ پڑھیں اعلیٰ حضرت کا پڑھیں، کنز ایمان پڑھیں. کنز ایمان کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو تحریر فرمایا ہے یہ عشق و محبت و ادب کے اندر ڈوب کر آپ نے تحریر فرمایا ہے. تو میرے بھی جو پیارے محترم اسلامی ہے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان شفع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے ہر حوالے سے صحابہ کرام علیہ رضوان کا دفاع فرمایا، اہل بیت اطہار کا دفاع فرمایا، اولیاء کرام کا دفاع فرمایا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر، اور آپ کے ہر پہلو پہ آپ نے پہرا دیا. اور لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہے تھے، گستاخیاں کر رہے تھے، آپ نے قلم کے ذریعے ان کو جواب دیا اور قلم کے ذریعے ان کا کلا کما کیا. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک دو باتیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ جمعے کی تیاری کریں گے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عاشق رسول ہیں. ہم یہ جو کلام کر رہے ہیں یہ تو ایک علمی کلام ہے، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عاشق رسول، جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام لکھے ہیں آپ کو سب کو علم ہے، مگر آپ کو نام کا نہیں پتا. جو کلام لکھے ان کا پتا ہے مگر نام کا نہیں پتا. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کلام ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلام کے اندر جو اشعار تحریر فرما رہے ہیں اس میں آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک گزارش کی ہے، ایک درخواست کی. وہ درخواست وہ یہ ہے کہ سارے انبیاء جمع ہوں اور میں ان کی بارگاہ کے اندر یہ سوال کروں، یہ درخواست پیش کروں. اب سارے انبیاء جمع ہوں تو تبھی سوال ہو، تبھی درخواست پیش ہو. اب دنیا کے اندر تو یہ ہو نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یہ کہا کہ قیامت میں جب سارے انبیاء جمع ہوں گے تو پھر میں ان کی بارگاہ کے اندر یہ درخواست پیش کروں گا، یہ سوال عرض کروں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں، میں انبیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں ان سے کیوں عرض کروں، ان سے اپنی حاجت کیوں پیش کروں. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جو ہمارا نبی
وصال کا وقت ہے تو آپ نے وصال کے وقت اپنے مریدین سے کہا، وصیت فرمائی کہ میری قبر کو اتنا گہرا رکھنا کہ میں اس میں کھڑا ہو سکوں۔ تو کہا علی جا قبر